السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور سپورٹ کریں میرے چینل کو۔ تھینک یو سو مچ۔ جی تو یہ جو بندہ آپ کی اسکرین پر چلتا ہوا آ رہا ہے، مسٹر عمران خان، آپ سب لوگ اس کو جانتے ہیں، میں بھی اس بندے کو جانتا ہوں، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس بندے کو جانتے ہیں۔ جاننے سے مراد یہ ہے کہ یہ اس وقت نہ کرکٹر ہے، یہ اس وقت نہ ایک پولیٹیشین ہے، یہ اس وقت ایک رہنما ہے پاکستانی عوام کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ یہ ایک رہنما ہے اور بچوں کے لیے ایک استاد ہے، اور بڑوں اور جو بزرگ لوگ ہیں ان کو راہ دکھانے کے لیے کہ یہ مسیحا ہے، یہ مسٹر عمران خان ہے، اور آپ سب لوگ جانتے اس بندے کو۔ مجھ سے پہلے بھی بہت لوگ اس بندے کو جانتے ہیں۔ کرکٹ کے زمانے سے کچھ لوگ اسے جانتے ہوں گے، کچھ لوگ سے مراد کے مطلب کہ کروڑوں لوگ اس کو کرکٹ کے زمانے سے جانتے ہیں، پھر کروڑوں لوگ اس کے جو کاوشیں ہیں، جو اس کے کام کاج ہیں اس سے لوگ جانتے ہیں، پھر کروڑوں لوگ اس کو پولیٹیشین ہونے کی وجہ سے جانتے ہیں، اور پھر کروڑوں لوگ ویسے ہی اس کے پیار اور محبت میں اتنے گم ہیں کہ اس تحت لیکن کیوں جا رہا ہے یہ تو آپ لوگوں نے پوچھا نہیں، جانا نہیں، بتایا نہیں، میں بتاؤں گا۔ یہ بندہ ہر کمیونٹی کے پاس اس لیے جا رہا ہے کیونکہ یہ اپنی قوم کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے، آزاد کرانا چاہتا ہے، اور خود بھی آزادی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور پاکستان کی ہر پالیسی صرف اور صرف پاکستان کے حق میں چاہتا ہے۔ لیکن کچھ سنیکس، کچھ سانپ، کچھ غدار لوگ، کچھ چور، کچھ ڈاکو، کچھ ڈکیت، کچھ سازشی لوگ یہ نہیں ہوتا دیکھ سکتے، کیونکہ وہ چاہتے نہیں کہ یہ بندہ کسی بھی صورت اوپر آئے، اور کسی بھی صورت آگے بڑھے، اور کسی بھی صورت اس قوم کو جگا دے، اور اس قوم کو اپنے حقوق کے بارے میں اچھی طرح سمجھا دے اور بتا دے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس بندے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور جس ادب اور آداب سے یہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے، ان کی مدد شامل ہے۔ تو وہ یہ بات جانتے ہی نہیں کہ جتنے بھی بزرگ ہیں اور نہیں بھی ہیں جو پردہ فرما کے، ان کی دعائیں اور طاقتیں ہیں اس بندے کے ساتھ، تو وہ اس بندے کو شکست کسی بھی صورت نہیں دے سکتے۔ اور یہ وہ بندہ ہے جو شکست کھا ہی نہیں سکتا۔ لیکن کیوں نہیں کھا سکتا، اس کا بھی بیانیہ میں آپ کو دوں گا۔ اس بندے کو ہر مقام پر گرانے کی کوشش کی، چاہے وہ کینسر ہاسپٹل ہو، چاہے وہ نمل یونیورسٹی ہو، چاہے وہ اس کا کرکٹ کا دور ہو، چاہے جب یہ پولیٹکس میں اس نے انٹری کی تب کا دور ہو، ہر دور میں صرف اور صرف اس کے دماغ، کان اور دل نے ایک ہی بات سنی ہے: آپ یہ نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو لیو اٹ، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے، آپ نہیں یہ کر سکتے، آپ کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو جانا پڑے گا، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو اسٹرینتھنڈ کا پاور ہے، جسے آپ کہہ سکتے گریڈ سٹیشن مسٹر عمران خان، یہ جب کسی ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کو ہرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔
اور یہ ناممکن کیوں ہوتا ہے یا یہ ممکن کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی ول پاور اتنی ہے کہ یہ جس کام کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غائب سے مدد کرتا ہے۔ جیسے یہ نواز شریف کے پیچھے پڑا تو آج جو مرضی ہو جائے اس کی سیاست تو ایک طرح سے ختم ہے اور فنش ہو چکی اس کی سیاست۔ نہ وہ ملک میں آ سکتا ہے، آئے گا بھی تو چور چور کے نعرے پڑیں گے، اور کسی اور ملک میں بھی جاتا ہے تب بھی چور چور کے ہی نعرے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو چوری کا ٹیگ ہے نا، یہ فل آرم اس پر لگ چکا ہے۔ تو یہ تھی اس کی بائیوگرافی جو میں نے آپ کو تھوڑی بہت بتائی ہے، کیونکہ ابھی میں خود اس کی بائیوگرافی اسٹڈی کر رہا ہوں اور کوئی بھی کسی کی فلی بائیوگرافی نہیں اسٹڈی کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس بندے کو جب آپ لوگ سوری میرے تھوڑے گلے میں بھی ایشو ہے، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ میری آواز سنیں، میری آواز کو آگے تک پہنچائیں اور خود بھی اس سے عمل و اعمال حاصل کریں۔ عمل و اعمال کا مطلب ہے کہ ہدایت حاصل کریں کہ اب ہم نے غلامی کسی صورت نہیں کرنی، چاہے وہ اس کی غلامی کیوں نہ ہو، مسٹر عمران خان کی، چاہے وہ کسی اور چور ڈاکو ڈکیت کی غلامی نہ ہو۔ اب ہم نے اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہے، ہم نے اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرنی ہے، اور ہم نے اپنے حقوق کا سوچنا ہے، اور حقوق کے ساتھ ہم نے اپنے ملک کا سوچنا ہے۔ 75 سالوں میں بہت اس ملک کو لوٹ لیا گیا، بہت زیادہ لوٹ لیا گیا 75 سالوں میں۔ اب اور نہیں ہم لٹا سکتے اس ملک کو، اور نہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کسی کے بھی ہاتھوں لوٹے۔ جیسا کہ سازشی کردار جو ہیں وہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کون ہے، سازش کون کرتا ہے اور کسے سازش کا کہا جاتا ہے، اور پھر بوٹ کیسے پالش ہوتے ہیں، اور پھر چیری بلاسم کیسے مارکیٹ میں آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں، شعور رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگ اس معاملے میں زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں سارا کچھ۔ تو اس لیے اب ہم نے غلامی نہیں کرنی، اب غلامی نہیں چلے گی۔ اور جب ایک مومن مسلمان کا مطلب کیا؟ سچا مسلمان۔ جب ایک مومن مسلمان لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ بیٹھتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل سے تمام خوف نکال دیتا ہے۔ جتنے بھی خوف کے بت ہوتے ہیں وہ اس کے دل و دماغ سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایمان اور اطاعت کا ہونا پکا ہے، اور وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور طاقت کے آگے نہیں جھکتے، نہ جھکنا پسند کرتے ہیں اور نہ کبھی جھکیں گے۔ جھکنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی، اور ہم اسی کے آگے جھکیں گے اور جھکے رہیں گے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ کارساز ہے، اور وہی سپر پاور ہے۔ لیکن جب آپ سپر پاور کسی ایک طاقت کو مان لیتے ہیں، اور اس طاقت کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایک وزیر کہتا ہے کہ ہم وینٹیلیٹر پر ہیں، اور اگر انہوں نے ہمارے ماسک اتار دیے تو ہم سب مر جائیں گے۔ یہ ان کا ایک وزیر کہتا ہے۔ آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں، مجھے نام بھی لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں ابھی کچھ منٹس پہلے یہ بات کہہ چکا کہ آپ سب لوگ باشعور لوگ ہیں۔ تو اس کی حالت یہ ہے، تو جب آپ کے لیڈرز ہی ایسے ہوں، آپ سے مراد مطلب کہ جو لوگ ابھی بھی ان کو اپنے لیڈرز مانتے ہیں، جب وہی لوگ ایسے ہوں تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا، اور نہ رہا جاتا ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح۔ تو یہ جو بندہ ہر کمیونٹی کے پاس جا رہا ہے،
ہر کمیونٹی کو جگا رہا ہے، چاہے وہ علماء کی کمیونٹی ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی کمیونٹی ہو، چاہے وہ گرلز یونیورسٹی کی کمیونٹی ہو، چاہے وہ ایڈورڈ کالجز کے اسٹوڈنٹس کی کمیونٹی ہو، چاہے وہ غریب کی بستی ہو، چاہے وہ امیر کا شہر ہو، چاہے وہ جلسہ ہو، چاہے وہ جلوس ہو، چاہے وہ احتجاج ہو، چاہے وہ کسان ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ بندہ جاتا ہے، ان کو جگاتا ہے اور ان کو جگانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ آپ نے جاگنا ہے، سونا نہیں آپ، کیونکہ حقیقی آزادی جو ہوتی ہے وہ آپ کو پلیٹ پر رکھ کر نہیں دی جاتی. جو حقیقی آزادی ہوتی ہے وہ چھیننی پڑتی ہے، سنیچ کرنی پڑتی ہے، تب آپ کو جا کے فریڈم حاصل ہوتا ہے. فریڈم مین کیا؟ فریڈم مین آزادی حاصل ہوتی ہے تب. تو اس لیے آزادی کے لیے اب آپ لوگوں نے اٹھ کھڑے ہونا ہے اور مسٹر عمران خان کا ساتھ دینا ہے. آپ نے مسٹر عمران خان کا ساتھ کیوں دینا ہے؟ آپ نے اس بندے کا ساتھ اس لیے دینا ہے کیونکہ نہ اس بندے کی کوئی پراپرٹی باہر ہے، نہ اس بندے کی کوئی دولت باہر ہے، نہ اس بندے کی دولت یہاں کہیں چھپی ہوئی ہے، نہ اس بندے کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس ہے، نہ اس کے اوپر کوئی غداری کا کیس ہے. تو جب ایک عدالت، سپریم عدالت ایک بندے کو کہتی ہے کہ بھئی آپ صادق اور امین ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ صاف اور سچے انسان ہیں، صاف اور شفاف انسان ہیں. تو جب ایک بندے کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے تو پھر ہمارا کام ہے کہ ہم سب پاکستانی قوم اپنی آنکھیں کھولیں اور سچ کا ساتھ دیں، باطل کا نہیں. کیونکہ باطل کی جیت کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے لیکن سچ کی جیت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اور سچ جب جیتتا ہے تو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. کوئی بھی انسان اس کو شکست نہیں دے سکتا جب سچ جیتتا ہے. تو آپ لوگ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے سچ کا ساتھ دینا ہے، بھرپور ساتھ دینا ہے. اور وہ سچا انسان یہی ہے کیونکہ یہ ایک واحد لیڈر ہے پاکستان کے پاس اس وقت. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا لیڈر نہیں ہے. دوسرے جتنے بھی ہیں، کوئی بھگوڑا ہے، کوئی لوٹا ہے، کوئی بھاگ کے دوسری پارٹی پہ گیا ہے، کوئی لوٹا دفع ہو گیا ہے، سب اپنے مفاد کے لیے. اس پاکستان کا کوئی نہیں ہے اور اس پاکستانی قوم کا بھی کوئی نہیں ہے. تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنی آواز کے تھرو جگاؤں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، تو آپ واریئرز بھی بن سکتے ہیں اس بندے کے. اس بندے سے مراد کے جو سوشل واریئرز ہوتے ہیں نا، یہ بندہ خود بھی یہ بات کہہ چکا ہے، عمران خان، کہ جو سوشل واریئرز ہوتے ہیں نا، یہ کسی ایک کے نہیں ہوتے، یہ سچ کے ہوتے ہیں اور صحیح بات کے ہوتے ہیں. تو یہ بات بالکل ٹروتھ ہے کہ اگر اس کی بھی پارٹی کا کوئی بھی بندہ غلط کام کرے گا یا مینجمنٹ صحیح نہیں کرے گا تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم کسی ایک کے نہیں ہوتے، ہم صرف اور صرف سچ کے ہوتے ہیں، اور جو کھڑی بات کرتے ہیں اس کے ہوتے ہیں، کھری بات جو کرتا ہے اس کے ہوتے ہیں. اور کھری بات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ہم اپنے ملک کے سگے ہیں. یہ جو بندہ آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، اس سے مراد کہ مسٹر عمران خان، یہ تو سارے علماء کرام ہیں نا، تو ان کی کمیونٹی میں عمران خان گیا ہے. تو عمران خان سے مراد یہ ہے کہ عمران خان اپنی فوج، پاکستان آرمی کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اپنی عدلیہ کو بھی، عدالت کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اور باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، ان سب کو عمران خان آزاد دیکھنا چاہتا ہے اور مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ جب ادارے آپ کے مضبوط ہوتے ہیں نا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جھکا نہیں سکتی، آپ کو برباد نہیں کر سکتی. تو یہ کہنا کہ فوج کے خلاف ہے، بالکل غلط ہے. فوج کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، نہ پاکستانی قوم فوج کے خلاف ہے، نہ عمران خان فوج کے خلاف ہے. فوج ہماری ہے اور ہم فوج کے ہیں، ہم ایک ہی خون ہیں. اس لیے پاکستانی آرمی زندہ باد، پائندہ باد.
تو اس لیے یہ اس کے اوپر اس لیے ایک کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو سازشی لوگ ہیں کہ کسی طرح ہم عمران خان کو گندا کر دیں اور فوج کے ساتھ لڑوا دیں. لیکن یہ کچھ بھی کر لیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور ہاتھ کسی کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی سپر پاور ہلا نہیں سکتی، نہ بدنام کر سکتی ہے، نہ پھنسا سکتی ہے. لیکن اسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کی حالت تب تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود تبدیل نہ کرے. تو اس بات کا کیا مقصد ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. ہم نے صحیح اور غلط میں فرق دیکھنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم ٹھیک ہیں تو باقی پاکستان کو یا باقی لوگوں کو آگ لگے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا. ہمیں ہمارا قرآن کیا سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. مسلمان کا بھائی ہے تو ایک دوسرے کی تکلیف میں مدد کرو. تو یہ لوگ بہت برے ہوتے ہیں اور خود غرض ہوتے ہیں جو صرف اپنا سوچتے ہیں اور اپنا سوچ کے باقیوں کو کہتے ہیں کہ کھڈے میں جاؤ، جہنم میں جاؤ. ہم کیا کریں؟ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ملک سب کا ہے. آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں، ہم سب اسی ملک میں رہتے ہیں. تو ہم نے اس ملک کے بارے میں سوچنا ہے. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ کون کیا غلط کر رہا ہے یا کیا غلط نہیں کر رہا. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے آگے. ہم نے اپنا سوچنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا. عمران خان تو اپنی لائف گزار چکا ہے. وہ تو اب ہمارے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے، ہمارے لیے لڑ رہا ہے، پاکستان کے آنے والے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے. ورنہ عمران خان تو سب کچھ کر چکا ہے، لے چکا ہے، بیٹھ چکا ہے. خواہ گاڑیاں ہو، خواہ کپڑے ہوں، گھومنا پھرنا ہو، ٹور لگانا ہو، وہ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ اسے دے بیٹھا ہے. اسے وزیر اعظم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اسے وزیر اعظم بن کر کیا ملے گا؟ اسے وزیر اعظم بنے بغیر وہ بڑی بڑی کمیونٹیز کے پاس گیا ہے، بڑے بڑے صحافیوں سے ملا ہے، بڑے بڑے منسٹرز سے ملا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہے، امیر ترین لوگوں سے مل چکا ہے. تو اس کو کیا ضرورت ہے وزیر اعظم بننے کی؟ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت مجھے اور آپ کو ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو ایز اے وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب اس کے پاس ایک پاور آئے گی تو وہ اس ملک کو سیدھا کر سکے گا. اور وہ پاور صرف اور صرف آپ اور میں ہی دے سکتے ہیں. اور کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کا ایک بہت اچھا نظام ہے اور وہ ہے الیکشن کے تھرو ہم اپنا ووٹ کاسٹ کر کے پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنا سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے 30 سال ایک پارٹی کو بھی آزما لیا اور 40 سال دوسری پارٹی کو بھی آزما لیا. تو اگر ہم پھر بھی ان کو موقع دیں گے اور ان کو موقع دینے کی کوشش کریں گے اور پھر بھی امید رکھیں گے کہ یہ ٹھیک کر دیں گے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری ڈھٹائی ہے، یہ ہماری تو یہ مسٹر عمران خان جو ہر کمیونٹی میں جاتے ہیں، ہر کمیونٹی میں بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو جگاؤں، جس طرح وہ ہر جگہ جا کے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں تیار کر رہا ہوں اپنی قوم کو، میں تیار کر رہا ہوں اپنی قوم کو، میں تیار کر رہا ہوں اپنی قوم کو. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میری قوم تیار ہو جاؤ. میں بس کال دینے کے قریب ہوں. اور کال دینے کا مقصد کیا ہے؟ کال دینے کا مقصد یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں اور عوام جس کو بھی ووٹ دیتی ہے تو وہ اس لیگل طریقے سے حکومت میں آئے اور حکومت کرے اور اپنے 5 سال پورے کرے. یہ ہے عمران خان کا رول اور یہ ہے عمران خان کا بیان. لیکن یہ جو چور ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں سازشی کرداروں کے ذریعے، یہ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم سیاست کے میدان میں عمران خان کو
کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے۔ اب سے مراد 2018 سے لے کے 2023 تک، یا جب بھی الیکشن ہوں گے، جب تک اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو زندگی دی ہے تب تک ہم عمران خان کو ہرا نہیں سکتے، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ میں 9 کے 9 حلقوں سے لڑوں گا، اور انہوں نے الیکشن آگے کروا دیے پہلے، اور پھر آگے کی بنیاد پر ملتوی کروا دیے، مطلب معطل کرا دیے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، ضرورت نہیں۔ تو یہ ان کا ڈر ہے، یہ ان کا خوف ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ ہی نہیں کھیلا، یہ ہمیشہ امپائرز ملا کر میچ کھیلا کرتے ہیں، یہ ان کی شروع سے عادت ہے، یہ بوٹ چاٹتے ہیں، یہ ڈالرز چاٹتے ہیں، یہ پالش کرتے ہیں، چمکاتے ہیں، اور پھر اینڈ میں آ کے ہم سب کو ذلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ بیگر تو آپ ہو جو آپ مانگ رہے ہو، ہم تو اللہ کا شکر بیگرز نہیں ہیں، پاکستانی قوم اللہ کا شکر بیگرز نہیں ہے، اوورسیز پاکستانی اللہ کا شکر بیگرز نہیں ہے، بیگرز آپ لوگ ہو، اور آپ کی شکلوں پہ بھی جو لعنت پڑی ہوئی ہے نا، وہ بھی اسی وجہ سے پڑی ہے کیونکہ آپ بھکاری ہو۔ اور پھر یونائٹڈ نیشن میں جا کر جس بندے کو مسٹر اینڈ مس کا نہیں پتا کہ پریزیڈنٹ جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، مطلب کہ وہ بیٹھا ہوا تھا یا بیٹھی ہوئی تھی، دیکھے بنا اور پھر دیکھا بھی، اور تب بھی مسٹر پریزیڈنٹ بولا، حالانکہ وہاں مس پریزیڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کاپی کی ہے، جیسا کہ ایک وہ ریڈیو آکاش وانی آپ سب لوگ جانتے ہیں، مریم نواز شریف، اینجلینا جولی کی کاپی کرنا، کبھی عمران خان کی کاپی کرنا، جیسے عمران خان خود پکچرز لیتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں کیجولی، ویسے بننے کی کوشش کرنا، ویسے ڈریسنگ کرنا، اپنا پکوڑے جیسا جو ان کا منہ ہے اللہ معاف کرے، اس کو پتلا دکھانا، پتلا کرنا، جھوٹ بولنا۔ پتہ نہیں انہوں نے کبھی سچ بھی بولا ہے نہیں بولا ہے، تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ میں بھی شاید کبھی بولا ہو، ایسا ہے نہیں ویسے، لیکن شاید کبھی سچ بولا ہی ہو، مجھے لگتا نہیں ہے۔ اگر کہیں بھی اس نے سچ بولا ہے تو آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ ہاں بھی ایک جگہ اس نے سچ بولا ہے۔ تو اس کا جھوٹ کا پلندہ ہے، وہ جھوٹ پر ہی وہ چل رہی ہے، اور جھوٹ ہی سے وہ سب کام کرے گی، کیونکہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کا کسی بھی قسم کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف فراڈی لوگ ہیں۔ یہ سیاست میں آتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، کہ ہم پیسے کمائیں گے، پیسے لیں گے، اور پیسے لے کے فوراً تشتی ہو جائیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے، تو عمران خان جو ہے ان کی جڑوں پر بیٹھ گیا، جس بندے نے پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں آنکھیں کھول دی ہیں ان دو خاندانوں کے خلاف کہ یہ صرف اور صرف چور ہیں۔ تو اب دیکھ لیں، اب اوورسیز پاکستانی بھی ان کو پیسے نہیں دیتے، اور یہ کسی بھی ممالک چلے جائیں تو وہ ان کو پیسے دینے سے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ جو ان ممالک میں یہ جاتے ہیں وہ ممالک ہمارے دوست ہیں، لیکن ان دوستوں کو بھی ان پر ٹرسٹ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ پیسے اپنے لیے لیتے ہیں اور منی لانڈرنگ کر کے یہاں سے پیسے باہر بھجوا دیتے ہیں، اور ہمارے ٹیکسز سے خریدی ہوئی جو یہ چیزیں لیتے ہیں ان کے پیسے ہم اپنے ٹیکسز کے تھرو دیتے ہیں، حالانکہ وہ ٹیکسز کے پیسے ہمارے اوپر ہی لگنے چاہیے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ادھر کچھ سازشی ٹولے موجود ہیں جو ان کو بچا لیتے ہیں، جن کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے، پاکستان کتنا ڈوب رہا ہے، پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ کیا انہیں صرف اپنے مفاد کی فکر ہے، انہیں پاکستان کی فکر نہیں ہے؟ کیا یہ ملک صرف اور صرف عمران خان کا ہے؟ کیا یہ ملک عمران خان کا ہی ہے؟ کیا صرف عمران خان نے اس ملک کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ باقی کسی اور کا ملک نہیں ہے، باقی کسی اور کا ٹھیکہ نہیں ہے؟ آپ سوچئے، آپ بتائیے مجھے، میں آپ لوگوں سے بھی سوال کرتا ہوں، اگر تو صرف عمران خان کا ہی پاکستان ہے تو پھر اس ملک پر صرف اور صرف عمران خان کی ہی حکمرانی ہونی چاہیے۔
اور عمران خان کی جو حکومت گرائی گئی اس میں اس نے کیا غلط بولا؟ صرف اس نے یہ کہا کہ پاکستان کی فورن پالیسی آزاد ہونی چاہیے. آزاد مین کہ جو پاکستان کے مفاد میں ہو، جو پاکستان کے حق میں ہو، جو پاکستانی قوم کے حق میں ہو. اس نے یہ کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم اپنے بارڈرز اڈے کسی صورت نہیں دیں گے کسی بھی دوسرے ممالک. اس نے ایک ممالک کا تو نام نہیں لیا، اس نے ہر ممالک کے لیے یہی بات کہی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم اپنے اڈے نہیں دیں گے. جو زبردستی لینے کی کوشش کرے گا، میں اپنی ایئر فورس سے کہوں گا، یہ عمران خان نے کہا کہ میں اپنی ایئر فورس سے کہوں گا کہ وہ ڈرون گرا دے. ڈرون صرف ایک ملک کے پاس تو نہیں ہے، 15 سے 20 ملکوں کے پاس ہے. تو صرف ایک ہی ملک کو اتنی مرچیں کیوں لگیں، اتنی چبھن کیوں اٹھی؟ ہمارا ملک ہے، ہماری مرضی چلے گی، ہم فیصلہ کریں گے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے مطابق یہ ملک چلے گا اور ہم اس کے مطابق چلیں گے. کوئی بھی تیسری قوت یا کوئی بھی تیسری طاقت کیوں آ کے ہمیں کوئی بھی حکم دے یا آرڈر دے کسی بھی چیز کا، ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو، کیوں؟ who the hell are they؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ ہم تو کسی کو نہیں مانتے. ہمارے دلوں میں لا الہ الا اللہ ہے، ہم صرف اور صرف اللہ کی مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مانتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی کی نہیں مانتے، کسی کے سامنے نہیں جھکتے. جتنا بھی ظلم کر سکتے ہو کر لو، یہ سر کٹ جائے گا لیکن جھکے گا کسی کے سامنے ہی نہیں. کیونکہ یہ عوام ایسی ہے اور اس عوام میں صرف اور صرف اسلام کا خون دوڑتا ہے. تو حسین علیہ السلام کا جب سر کٹ ہو سکتا ہے، تن سے جدا ہو سکتا ہے، تو ہمارے سروں کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے بیگرز آپ لوگ ہیں. وہ ڈڈو چارجر گئی، سوری ٹو سے، لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ڈڈو چارجر گئی مریم اورنگزیب لنڈن، وہ بھی ہمارے پیسوں سے. جو ایئر پوڈس اس نے کانوں میں ٹھوسے ہوئے تھے وہ بھی ہمارے پیسوں سے. جس طرح وہ چل رہی تھی وہ انداز بھی ہمارا ہے. جو شوز اس نے پہنے ہوئے تھے وہ بھی ہمارے. تو اس 2 ٹکے کی عورت کی اوقات کیا کہ یہ پاکستانی اس کو کہے کہ میرے 2000 روپے؟ تو ہے کون؟ تجھے جانتا کون ہے؟ آج بھی منسٹر ہونے کے باوجود آدھی سے زیادہ دنیا اس کو نہیں جانتی. دیٹ ہو از شی، یہ ہے کون؟ تو تیری اتنی اوقات نہیں اور تو ایسی باتیں کرے. فرسٹ اپنا لیول پہلے بندے کو چیک کرنا چاہیے، اس حساب سے بندے کو بکواس کرنی چاہیے. تو جب اس بندی کو چور چور کے نعرے لگے اور بغیرت کا، چورنی کا، بغیرت کا اور پتہ نہیں کیا کچھ کا، اور بہت سی ایبیوزز ورڈز یوز کیے اس کے لیے، اور عورتوں نے کیے، مطلب کہ لیڈیز تھیں، لیکن انہوں نے بالکل ٹھیک کیے کیونکہ وہ ان کو پسند نہیں کرتے. چور کو کون پسند کرے گا؟ آپ بتائیں، کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ چور کو کون پسند کرے گا؟ چور کو تو کوئی نہیں پسند کرتا. چور تو چور ہوتا ہے، اور وہ چور جس نے 30 سالوں سے ملک کو لوٹ رہا ہے اور ملک کی عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور ملک کی عوام کو بیوقوف بنا کے انہی کے پیسوں سے عیاشی کر رہا ہے. یہ سرکاری پیسے ہوتے ہیں جو یہ ہمارے ٹیکس سے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اوپر لگنے چاہیے. تو پاکستانی عوام جاگو کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، یہ میرے پیسے ہیں، یہ ہمارے پیسے ہیں، یہ ان کے پیسے نہیں ہیں. یہ تو شریف فیملی جو ہے یہ تو گوال منڈی میں رہتی تھی، لاہور میں گوال منڈی میں 10 مرلے کے مکان میں رہتی تھی. تو ان کی کیا اوقات؟ لیکن جب اپنے ہی گھر میں میر جعفر اور میر صادق گھس آئیں تو پھر کسی تیسرے غدار کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جو ڈالر پرسنالٹیز جو ہیں وہ پاکستانیوں کو جانتے ہیں کہ ان کو بس ڈالرز دکھاؤ اور خرید لو، اور ان کو خریدنا بہت آسان ہے. لیکن ان کے گلے کی ہڈی یہ بن گئی کہ وہ عمران خان کو نہیں خرید سکے. انہوں نے سوچا کہ یہ عمران خان ہے، یہ 26 سال باہر رہا، مطلب کہ 26 سال سے مراد کہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی، نیشنل کرکٹ کھیلی، اور اس کا آدھا ٹرم جو ہے وہ باہر ہی رہا، باہر ملکوں میں رہا.
تو یہ تو باہر والوں کا سگا ہوگا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ وہ صرف اور صرف اپنے پاکستان کے بارے میں سوچتے. کیونکہ اس کی تربیت، اس کی والدہ نے جو اس کی تربیت کی، وہ سب کچھ اس کی تربیت کے بدولت ہوا. تربیت جب انسان کی اچھے گھرانے ہونا تو وہ کہیں بھی چلا جائے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. تو ایک کاؤ بوائے پرسنالٹی کا ہے، کرکٹر، سپورٹس مین، نیشنل ہیرو، اور صرف ان دو ٹکے کے لوگوں سے جو گالیاں کھاتا ہے اور کردار کشی جو اس کی ہوتی ہے. دو ٹکے کے لوگ جو ہیں، یہ 2 ٹکے کے لوگ ہیں. ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ عمران خان سے مقابلہ کر سکے کسی بھی چیز میں، چاہے شکل و صورت ہو، چاہے جسم ہو، چاہے یہ جو آپ سمجھ لیں اس کو کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے اصل میں وہ بات نکل گئی. ہاں، ایکسپینڈیچرز ہوں، کسی بھی چیز میں آپ اس سے آگے نہیں ہیں. تو ان کی اوقات نہیں ہے، لیکن وہ یہ گالیاں اور وہ یہ تکلیفیں کیوں سہ رہا ہے؟ صرف اور صرف آپ کے لیے. وہ نہیں چاہتا کہ میری قوم ان کے بچوں کی بھی غلامی کرے. ایک بچہ ایسا ہے جو بچی ہے اور بچہ ہے، لیکن وہ مکسچر ہے دونوں کا، جو کہتا ہے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. جو کہتا ہے کہ انڈے 160 روپے کلو ہیں، جو کہتا ہے ٹماٹر 200 روپے درجن ہے. تو کیا میں آپ جتنی بھی پاکستانی عوام ہے، ہم ان کی غلامی کریں گے؟ کیا ہم ان کی غلامی کرنا چاہیں گے؟ کیا ہم ان کو اپنا سربراہ بنانا چاہیں گے؟ جنہوں نے آج تک دھیلے کا کام نہیں کیا، آج تک ایک دھیلے کا کام نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جی کہ میں غریبوں کا درد رکھتا ہوں. مجھے نہیں پتا، شاید وہ رکھتی ہے اور وہ مکسچر ہی ہے. میں بلو رانی کی بات کر رہا ہوں. اور میں غریبوں کا درد رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بس غریب جو ہیں وہ اوپر آئیں. تو آپ اپنے سندھ میں بھی تو چیک کریں، اتنے غریب جو بیچارے مر رہے ہیں، جو مر چکے ہیں، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو سیلاب میں مبتلا ہیں. آپ لوگ تو وہ یہ پیپلز پارٹی والے وہ چور ہیں جنہوں نے ٹینٹ چھپا دیے، راشن چھپا دیے، اور ان کے اکاؤنٹ میں جو غریبوں کے، جو سیلاب زدگان والوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے، وہ ہیکرز نے. اور ہیکر کون تھا؟ زرداری، آصف علی زرداری. پاکستان کی سب سے بڑی بیماری، اس کا کوئی ہیکر پرسن تھا جس نے اکاؤنٹ ہیک کیا اور پیسے چوری کیے. تو یہ تو آپ کی حالت ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں غریبوں کا درد رکھتا ہوں، غریب ہی میری آواز ہے اور غریب ہی میری عوام ہے. آپ کو درجن اور کلو میں فرق نہیں پتا، آپ کیا ملک کی حکمرانی کریں گے؟ لیکن جب سازشی کردار ہوں تو پھر بندہ وزیر خارجہ بھی بن جاتا ہے، فورن منسٹر بھی بن جاتا ہے. اسی طرح جب ہمارا پرائم منسٹر اور آپ کا پرائم منسٹر اور مسلم امہ کی جان آن شان عمران خان جب یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ گئے تو انہوں نے ایک ہی زبردست بات کی: There is no God by one and our belief is in La ilaha illallah. There is no God by one and we will fight for our freedom. یعنی کہ لا الہ الا اللہ، صرف اور صرف ایک ہی خدا ہے اور وہ اللہ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا خدا نہیں ہے. اور ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، ہم اپنی جان قربان کریں گے، لیکن ہم جھکیں گے نہیں کسی کے سامنے. اور ہم اپنی آزادی کے لیے لڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن اس کے کانسیکوینسز، اگر 2 ایٹمی پاورز آپس میں لڑ جائیں تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں. وہ فار اوے بارڈرز پہ بھی جاتے ہیں، مطلب کہ دور دور جتنے بھی بارڈرز ہیں نا، وہ بھی پھر لپیٹ میں آئیں گے. تو اگر ہم جلیں گے تو پھر ساری دنیا جلے گی. تو اس لیے پیسفل طریقے سے معاملات طے کیے جائیں. لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ بندہ اگر مضبوط ہو گیا اور یہ بندہ اگر آ گیا
اور بھاری اکثریت سے اگر دوبارہ آ گیا تو یہ تو سپر پاورز کے تختے پختے الٹ دے گا، جو ان میں سے کسی کو بھی برداشت نہیں تھا اور وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ یہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بالکل بھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہم سے اوپر کوئی ایسا بندہ آ جائے پاکستان میں جو پاکستان کا سوچے، پاکستانی عوام کا سوچے اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے۔ ہمیں وہ بندہ چاہیے جو ہمارے آگے جی حضوری کرے، جو ہم حکم دیں وہ بندہ کام کرے۔ عمران خان کو مشرف نے بھی، جو آپ کے پریزیڈنٹ تھے پرویز مشرف نے بھی آفر کی تھی کہ آپ میرے پرائم منسٹر بن جائیں، تو عمران خان نے کہا کبھی بھی نہیں، میں کسی کے کندھے پہ نہیں آنا چاہتا، میں آؤں گا تو اپنے پیروں سے آؤں گا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے آؤں گا، اور جتنی بھی لوگ اور پاکستانی قوم میرے لیے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں سے آؤں گا، لیکن میں کسی کے بھی کندھے پہ چڑھ کر نہیں آؤں گا۔ تو یہ ہوتا ہے ایک لیڈر جس نے اپنے 22 سال سٹرگل کی۔ 22 سال منہ سے کہنا بہت آسان ہے، سب کے لیے منہ سے کہنا، میں اپنے منہ کی بات کر لوں تو 22 سال بہت آسان ہے، لیکن 22 سال سٹرگل کرنا، اور بالکل اندھیرا تھا، مطلب کہ یہ بندہ ایک ایسی جگہ گھس گیا تھا، کیونکہ یہ پاکستانی پولیٹکس ہے، پاکستانی ڈپارٹمنٹس میں بھی آپ چلے جائیں تو جس کی سفارش ہوگی وہ بندہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا اور وہ گریٹ بندہ ہوگا۔ تو پولیٹکس بھی ایسی ہے کہ جتنا آپ پیسہ پھینکیں گے، جتنا آپ جی حضوری کریں گے، اتنی جلدی آپ گریٹ پولیٹیشین بن جائیں گے۔ لیکن اس بندے کا ایمان پکا تھا، اللہ پر اعتقاد پکا تھا، اعتقاد اللہ پر پکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور 22ویں وزیر اعظم بنے۔ 3 سال کے لیے بنے، لیکن معیشت کو بہت بہتر کر گئے تھے، بہت زیادہ بہتر کر گئے۔ لیکن آپ کے کچھ ایسے کردار ہیں جو غدار ہیں، جو اس ملک کو سیدھا نہیں ہونا چاہتے، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک سیدھا ہو، کہ لوگ جاگ جائیں اور ہماری جو موج مستی لگی ہوئی ہے وہ بند ہو جائے، اور ایسی بند ہو جائے کہ کبھی دوبارہ جاگ نہ سکے، کیونکہ پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے، اس کے اندر جنون اور جذبہ بہت ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس بندے نے سیلاب زدگان کے لیے 3 ٹیلی تھون کیے، کتنے کیے؟ 3 ٹیلی تھون کیے، اور 14 ارب روپے ماشاءاللہ اکٹھا کر گیا یہ بندہ۔ کیوں کر گیا؟ کیونکہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے۔ عمران خان کو چندہ مانگنا آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے کینسر ہاسپٹل کے لیے، جو اپنا پہلا کینسر ہاسپٹل تھا، اس کے لیے بھی چندہ اکٹھا کیا، بچوں سے اکٹھا کیا، اسکول گیا، اسکول کے اسمبلیز میں گیا، کالجز میں گیا، یونیورسٹیز میں گیا، اور ان سے پیسے اکٹھے کیے۔ تو یہ پیسے اکٹھے کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا لگتا ہے، لیکن اس قوم کی محبت ہے عمران خان کے ساتھ، اور وہ اپنی جان اور مال بھی عمران خان پر لٹا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان ایک سچا، صادق اور امین بندہ ہے۔ جب انسان ایک سچا اور صادق اور امین ہونا، تو اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہرا سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی کر لیں آپ۔ یہ بندہ اس وقت بھی جو محنت کر رہا ہے، جو جد و جہد کر رہا ہے اپنی 70 سالہ عمر میں، 70 ایئرز ماشاءاللہ، اس عمر میں بھی اپنے ملک اور قوم کی خاطر پیشیوں پر بھی جا رہا ہے، جلسے بھی کر رہا ہے، کنونشن بھی اٹینڈ کر رہا ہے، یونیورسٹیز بھی جا رہا ہے، لیڈیز کنونشن بھی جا رہا ہے، ہر جگہ جا رہا ہے، علماء کے کنونشن بھی جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وزیر اعظم بننے کے لیے؟ وزیر اعظم ہی اگر اس نے بننا ہوتا تو وہ روس نہ جاتا، وہ فورن پالیسی جو سپر پاور کہہ رہی تھی اس کی مان لیتا، تو وہ آج بھی وزیر اعظم ہوتا، آنے والے وقتوں میں بھی وزیر اعظم ہوتا۔ لیکن وہ اپنی قوم کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور کی جنگ میں۔ 80,000 ہمارے شہری شہید ہوئے، 80,000 قبائلی علاقے کے شہری شہید ہوئے، کسی ایک نے شاباشی تک بھی نہیں دی، کسی ایک نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا، کلیپنگ بھی نہیں کی، اور ہم ان کے آگے جھک جائیں۔ کیوں؟ ہم ایک ایٹمی پاور ہیں، سپر پاور ہے، ایٹمی جو ایٹامک کنٹریز جو ہوتی ہیں
وہ ایک طرح سے سپر پاور ہوتی ہیں، تو ہم کیوں جھکیں؟ اور اگر ہم ایٹامک کنٹری نہ بھی ہوتے تو ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہمیں کوئی نہیں ڈرا سکتا، ہمیں کوئی نہیں جھکا سکتا، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، تو ہم کیوں پھر کسی کی بھی سنیں یا مانیں؟ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور آزاد ہی رہنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے بندے کو غدار کہنا اور یہ کہنا ایک ٹی وی چینل کے تھرو، اور وہ بھی سرکاری چینل ہے، سرکاری چینل کے تھرو یہ بات کہنا، اور دو ایسے بندوں سے جن کی اپنی 2 ٹکے کی اوقات ہے، جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، ایون کہ اس حکومت میں بھی ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے، مطلب کہ کوئی قلم دان ان کو نہیں دیا گیا، اور اس سے پچھلی حکومت میں بھی جب ان کی حکومت تھی، تو وہ بندہ اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ غدار ہے، یہ نعوذ باللہ مطلب کہ دین اسلام کے لیے خطرناک بندہ ہے، یہ کافر شخص ہے، یہ نبوت کا اعلان کر دینے والا شخص ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ باتیں کسی بھی سچے مسلمان کو کہنا کیا زیب دیتی ہیں؟ ایک ایسے مسلمان، ایک ایسے شخص کو جو مدینہ پاک کی ایئرپورٹ پہ، جو مدینہ پاک کا ایئرپورٹ ہے، ادھر ننگے پیر اترنا، ننگے پیر جانا، مسجد نبوی میں حاضری دینا، پھر دعا مانگنا، دعا مانگتے ہوئے رونا، اور دعا میں بھی کیا مانگنا کہ اے اللہ میرے ملک اور میری قوم کو آزاد کر دے، اور میں نے ان سے جو وعدے کیے ہیں مجھے ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے، کہ مجھ سے کوئی دھوکہ یا غلطی نہ ہو جائے۔ حالانکہ اگر ایسے بندے کے ساتھ یہ کام ہو بھی جائے تو اس کو معاف کر دیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی دفعہ حکومت آئی ہے، یہ فرسٹ ٹرم ہے عمران خان اور اس کی حکومت کی، جو پہلی دفعہ آئی ہے، تو اس پہ کوئی ایک بڑا نقصان بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں، لیکن 3 سالوں کے اندر وہ ایک ایسا کام کر گیا کہ سب کو اقوام متحدہ میں ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ جب پیس بین اپون ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی بھی نعوذ باللہ کارٹون بناتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات وہ ایک ایسی جگہ کہہ گیا جو ہے ہی، جو فورم ہی کافروں کا ہے، تو اس بندے کو یہ کہنا کہ یہ دین اسلام کا مخالف ہے اور یہ اسلام کا کارڈ کھیل کر یہ سارا کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو اسلام سے محبت نہیں ہے، دس اینڈ دیٹ واٹ ایور، میں نے تو وہ سنا بھی نہیں، کیونکہ ایسے بد تہذیب، گھٹیا، گندے، غلیظ اور بغیرت شخص کی میں بات سنتا بھی نہیں ہوں، اور ایون کہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو وہ لیڈر جو صرف اور صرف آپ کے پیسوں کو بچانا چاہتا ہے، اور اپنے جلسوں میں یہ بندہ کہہ چکا ہے کہ جب میں ان کرپٹ لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالتا تھا یا کیسز چلانے کی کوشش کرتا تھا یا چلانا چاہتا تھا، تو مجھے ایک طاقت روکتی تھی کہ نہیں آپ انہیں جانے دیں، آپ انہیں چھوڑ دیں، آپ ان کو بخش دیں، ان کو کچھ نہ کریں۔ تو وہ طاقت کون تھی؟ کامنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیں کہ وہ طاقت آخر تھی کون اور کیوں تھی، اور وہ کیوں ان کو بچانا چاہتی تھی، اور ان کو بچا کر اس کو کیا فائدہ ملا، یا وہ طاقت کسی کے انڈر پریشر تھی یا ہے۔ لیکن اس بندے نے اپنی کوشش پوری کی۔ لیکن اب یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ اب اگر مجھے حکومت چاہیے تو آپ لوگ، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بندے کو 2/3 اکثریت سے جتوائیں،
اس لیے نہیں کہ ہمیں عمران خان پسند ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے سوچتا ہے، ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، ہمارے بارے میں سوچتا ہے، ہمارے ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی فوج کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی عدالتوں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے اداروں کے بارے میں سوچتا ہے، پاکستان کے فورن جو پالیسیز ہیں ان کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ ہمارے خواب مفاد میں ہیں یا ہمارے مخالف ہیں۔ اگر مخالف ہیں تو وہ بولے گا بالکل ایبسلیوٹلی ناٹ، اور اگر ہمارے مفاد میں ہیں تو وہ بولے گا ایبسلیوٹلی یس۔ تو ہمیں ایسے بندے کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے بندے اللہ تعالیٰ بار بار نہیں دیتا۔ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ صدیوں بعد ایک لیڈر دیتا ہے، اور لیڈر بار بار پیدا نہیں ہوتے، نہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیڈر صرف اور صرف صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بندہ ہے جو ہر کمیونٹی میں جگہ جگہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا اپنا مفاد تو کوئی نہیں ہے، جیسے میں کچھ منٹس پہلے آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اس کا مفاد وزیر اعظم بننے کا اس لیے تاکہ اس کے پاس اتھارٹی ہوگی کام کرنے کی، غلط کاموں کو روکنے کی، صحیح کاموں کو پرووک کرنے کی۔ اور جب آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے تبھی آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کے پاس اتھارٹی نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ اتھارٹی کون دے سکتا ہے؟ وہ آپ اور میں دے سکتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے ووٹ کے ذریعے۔ اور جب ہم ایک سچے انسان کو ووٹ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی تقدیر ضرور بدلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم بھی چاہتے کہ ہمارا ملک اب اور نہ لوٹا جائے، نہ تباہی کی طرف جایا جائے۔ اب ہم کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہتے، اور جو یہ جنریشن ہے، جو تھرڈ جنریشن ہے، یہ بالکل کسی بھی ملک کی غلامی نہیں کرنا چاہتی۔ اور جتنا شعور عمران خان نے اس جنریشن کے اندر ڈال دیا ہے اور ڈال رہا ہے ریگولر، تو اس قوم کو اور اس جنریشن کو جھکا لینا بہت مشکل ہے۔ اور اس کا کریڈٹ صرف اور صرف مسٹر عمران خان کو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح عمران خان نے جگایا اس قوم کو، کوئی بھی بندہ نہیں جگا سکا، کیونکہ وہ جگانا چاہتے ہی نہیں تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا اگر یہ قوم جاگ گئی تو ہم چور ڈکلیئر ہو جائیں گے، ہم ڈاکو ڈکلیئر ہو جائیں گے، ہم فراڈی ڈکلیئر ہو جائیں گے، ہم دھوکے باز ڈکلیئر ہو جائیں گے، لوگ ہمارے منہ پر تھوکیں گے، تھو تھو کریں گے۔ تو اس لیے وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ لوگ جاگیں۔ لیکن ان کو کیا پتہ کہ ایک کاؤ بوائے، ایک کرکٹر ایسا پاکستان کی پولیٹکس میں آئے گا اور دھرم تختہ الٹ دے گا سارے کے سارے باقی پولیٹیشنز کا، اور ایسے پولیٹیشنز کا جو کہ تھے ہی فراڈ۔ یہ وہ پولیٹیشن تھے جو شروع سے فراڈ تھے، یہ صرف اور صرف سیاست میں آئے تھے اپنے لیے۔ لیکن یہ بندہ سیاست میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کچھ دے چکا، تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، کسی بھی چیز کی اس بندے کو ضرورت نہیں تھی۔ وہ صرف اور صرف سیاست میں آیا ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، کرپشن روکنے کے لیے۔ کرپشن، جب آپ کی کرپشن رکتی ہے نا تو آپ کا ملک اوپر کی طرف جاتا ہے، لیکن جب کرپشن بڑھتی ہے تو آپ کا ملک زمین بوس ہونے لگتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس بندے کو ساتھ دینا ہے، اور یہ بندہ ابھی جو نکلا ہوا ہے یہ حقیقی آزادی کے لیے نکلا ہوا ہے، ایک ایسی آزادی کہ ہم فارملی آزاد ہیں لیکن ہم انٹرنلی آزاد نہیں ہیں۔ فارملی میں ایکسٹرنلی بھی بول سکتا تھا، لیکن فارملی میں نے اس لیے بولا ہے کہ ہم دکھنے دکھانے میں ضرور آزاد ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن ہم انٹرنلی آزاد نہیں ہیں۔ انٹرنلی آزاد کیسے؟ کہ جب ہم کہتے ہیں جی ہمیں یہ بندہ نہیں پسند، اسے اتارو، تو کچھ طاقتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ نہیں اترے گا، یہ ہماری مرضی سے آیا اور ہماری مرضی سے ہی جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں انٹرنلی طاقت۔ یہ جو بندہ ہے مسٹر عمران خان، یہ چاہتا ہے کہ ووٹ کی پاور سے ہی حکومت آئے،
اور ووٹ کی ہی پاور سے حکومت جائے، کیونکہ جو پبلک چاہتی ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور آپ جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں آپ دیکھ لیں، جتنے بھی ویسٹرن آپ کے ممالک ہیں، مغربی ممالک جنہیں آپ کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان میں یہی اصول چلتا ہے، یہی بات چلتی ہے کہ جو پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو سراہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں سراہا جاتا۔ اور ادھر کا نظام یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنا اپنا کام صفائی سے کرتا ہے، صاف اور شفاف طریقے سے ادھر ہر کام ہوتا ہے۔ ادھر کسی کے کہنے پر آرڈر نہیں کیا جاتا، ادھر کسی کے کہنے پر آرڈر نہیں دیا جاتا، ادھر صرف اور صرف وہی کام ہوتا ہے جو صاف ہو، جو بیسڈ آن اے ٹروتھ ہو، کیا جو سچ کی بنیاد ہو، تو تبھی ملک جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں۔ ادھر اگر کوئی چھوٹا چور چوری کر لے، جیسے سائیکل کسی نے چرا لی، بھینس چرا لی، موٹر بائک چرا لی، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی چیزوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین، تو اس کے اوپر فوراً کیس بنے جاتے ہیں۔ پولیس اس کو ایسے پکڑتی ہے جیسے بہت بڑا چور پکڑ لیا۔ اور جو یہاں بڑا چور ہوتا ہے، جس نے ملک لوٹ لیا ہوتا ہے، جس نے قوم کے پیسے چوری کر لیے ہوتے ہیں، جس نے ٹیکسز کے پیسے چوری کر لیے ہوتے ہیں، جو فراڈ کر کے منی لانڈرنگ کر کے پیسے یہاں سے بنا کے باہر بھیجتا رہتا ہے، اس کو وہی پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کو وہی وی آئی پی جتنے بھی کیا ہوتے ہیں کنکلوژنز ہیں دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کون سا نظام ہے؟ یہ نا انصافی کا نظام ہے۔ کون سا نظام ہے؟ نا انصافی کا نظام ہے، جدھر انصاف ہی کوئی نہیں۔ تو اس پر آپ کے اور میرے پیس بین اپون ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں برباد ہوئی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ جب چھوٹے چور کے لیے کوئی اور قانون ہو اور بڑے چور کے لیے کوئی اور قانون ہو۔ تو ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ قوم تباہ ہونے سے پہلے اپنے انصاف کے نظام کو بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ انصاف برابری کا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم سب بچ سکیں اور بچ جائیں، آمین۔ اور یہ بات میں پیغام دے رہا ہوں، لیکن میرے پیغام سے پہلے عمران خان بھی یہ پیغام دے چکے ہیں، اور جتنے بھی پبلک فگرز ہیں اور پبلک پیجز ہیں وہ سب یہ بات کر چکے ہیں، کر بھی رہے ہیں، تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ لیکن فائدہ آپ کو تبھی ہوتا ہے جب آپ کا نظام ٹھیک ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا نظام جو ہے درم بھرم ہے، اور جس طرح کی آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں، ان میں سے دو پارٹیز نکلی تھیں مہنگائی مارچ کو مکانے کے لیے کہ جی عمران خان نے بہت مہنگائی کر دی ہے، ایسی مہنگائی کر دی ہے جو ختم ہی نہیں ہو پا رہی۔ عمران خان کے دور میں 6.3% مہنگائی تھی، اور ابھی ان کو صرف اور صرف 5.5 مہینے ہوئے ہیں آئے ہوئے، اور مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 47.5% بڑھ گئی ہے۔ اور پیٹرول کی قیمت آپ دیکھیں، یہ جو ابھی پیٹرول کے لیے جو تھوڑے بہت لوگ، مطلب کہ بہت تھوڑے لوگ جو خوش ہو رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ ابھی جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ جان ہی نہیں سکتے۔ 12 روپے کم کیا اور 24 روپے بڑھائے گا۔ یہ مجھے ڈیٹ نہیں پتہ کب ہو، لیکن یہ 2 مہینے 3 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 2 پل کی خوشی، یہی ان کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان چوروں کی، کہ یہ آتے ہیں جب الیکشن نزدیک آنے لگتا ہے تو یہ روڈ بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر دیتے ہیں، ڈالر بھی سستا کر دیتے ہیں، پیٹرول کی قیمت بھی سستی کر دیتے ہیں، سب کچھ نارملائزڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ جیت جاتے ہیں اور عوام بیچاری بے وقوف بن جاتی ہے، جو مجھے امید ہے اور میرے لیڈر کو بھی امید ہے کہ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ بے وقوف نہیں بنیں گے، تو یہ واپس اپنی ڈھٹائی پر آ جاتے ہیں۔ اور یہ جو چوروں کا ٹولہ جو مسلط کیا گیا ہے،
یہ تو آیا ہی اسی لیے تھا کہ ان کے اوپر سے کرپشن کے کیسز ختم کیے جائیں، اور ہو بھی رہے ہیں، ختم کیے جا بھی رہے ہیں۔ لیکن یہ کون کر رہا ہے؟ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کر کون رہا ہے؟ اور مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ شعور والے لوگ ہیں، شعور رکھتے ہیں، دماغ ہے آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ۔ یہ جنریشن پڑھی لکھی جنریشن ہے، اور عمران خان نے اس جنریشن کے ساتھ ساتھ پہلی 2 جنریشنوں کو بھی پڑھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ اب صرف اور صرف جنریشن کے دماغ اور دل میں ایک ہی بات ہے، اب غلامی نہیں چلے گی، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا دیا ہے۔ جیسے کہ عمران خان کا نصب العین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جو ہماری قرآن کی پہلی سورہ ہے، جس سے قرآن پاک سٹارٹ ہوتا ہے، سورہ فاتحہ، تو جب سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا سٹارٹنگ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ ہمارے جو سر ہیں اللہ کے آگے جھکیں گے، ڈالرز کے آگے نہیں جھکیں گے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کچھ منٹس پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بیگرز ہیں، یہ بھکاری ہیں، ہم بھکاری نہیں ہیں، ہمارا پاکستان بھکاری نہیں ہے، انہوں نے بھکاری بنا دیا، مانگ مانگ کے، کھا کھا کے ان کے پیٹ بھرتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب اتنا کھا چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کے پیٹ نہیں بھرتے ہیں۔ ان کے پیٹ نہیں ہیں، کنواں ہے، کنواں۔ اور حرام اور حلال میں یہی فرق ہوتا ہے، حرام پیسہ جتنا بھی آ جائے انسان کی نیت نہیں بھرتی، جتنا بھی پیسہ حرام کا آ جائے انسان کی نیت نہیں بھرتی، اور حلال کا جتنا کم پیسہ ہے نیت بھی بھر جاتی ہے، پیٹ بھی بھر جاتا ہے، اور انسان سکون میں بھی ہوتا ہے، کوئی بے چینی بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ حلال روزی کی طرف جاؤ، حلال کماؤ، حرام نہیں۔ لیکن یہ تو ہیں ہی حرامی لوگ اور حرام خور ہیں، یہ تو یہ حلال کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ ان کا تو خدا ہی پیسہ ہے، اور جن لوگوں کا پیسہ ہی سب کچھ ہو جائے، سب کچھ ان کا پیسہ ہو جائے، تو پھر ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ ڈھیٹ بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے۔ یہ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ 3 مہینے، 4 مہینے، 1 مہینہ، 2 سال، 1.5 سال، کبھی نہ کبھی تو الیکشن ہوں گے، اور ضرور ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال ہوں گے، امید ہے۔ لیکن اگر نہ بھی ہوئے اس سال تو اگلے سال تو ہونے ہی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب ان کا کیا بنے گا؟ تب یہ اپنا منہ، اپنا گھٹیا سا گندا منہ کدھر چھپاتے پھریں گے؟ ایسے پیسے کے اوپر 100 دفعہ لعنت جو آپ کو عزت نہ دے سکے، اور آپ کی عزت بھی گوائی۔ جہاں جاتے ہیں لوگ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، اقوام متحدہ میں آپ جاتے ہیں، آدھے سے زیادہ کمیونٹی اٹھ کے چلی جاتی، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اور پرچیاں پڑھ پڑھ کے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اور جو ادھر کی وہاں ایک انگلش نیوز اینکر، اس سے ہمارا پرائم منسٹر آپ کا، سوری میرے لیے تو کرائم منسٹر ہے، کرائم منسٹر بھیک مانگ رہا پیسوں کی کہ ہماری مدد کریں، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے کیمرے کے تھرو کہہ رہا ہوں، میں آپ کے چینل کے تھرو کہہ رہا ہوں کہ ہماری مدد کریں، ہمیں مدد کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گی تو ہم ڈوب جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم بکھر جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ وٹ نانسنس! مطلب یہ کون سا نانسنس طریقہ ہے؟ یہ کون سی نانسنسبلٹی ہے
کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، اسلامک جمہوریہ آف ریپبلک آف پاکستان کا پرائم منسٹر بھیک مانگ رہا ایک ٹی وی نیوز اینکر سے کہ آپ ہماری مدد کریں، اور وہ اس بندے کی شکل دیکھ رہی، مطلب کہ وہ خود حیران اور پریشان اور اس بندے کی شکل و صورت دیکھ رہی کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے، یہ بندہ بول کیا رہا ہے، یہ ہے کون، میں اسے جانتی بھی نہیں ہوں. تو پھر who the hell is he؟ لیکن یہ ہماری بدقسمتی، اور جنہوں نے اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا، جو بھی ہیں، آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہیں جنہوں نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا، تو آپ ان کو شرم نہیں آئی کہ ایک کرپٹ لوگ، کرپشن سے بھرے ہوئے لوگ، ذلیل و یافتہ لوگ، گھٹیا لوگ، جن کی شکل صورت نہیں ہے، جن کو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، جن کی پاپولیشن نہیں ہے، جن کو دوسرے ممالک منہ نہیں لگاتے، جن کو دوسرے ممالک کال نہیں کرتے، جن کو اپنے منہ نہیں لگاتے، آپ نے وہ مسلط کر دی پاکستان کے اوپر. کیوں؟ کس لیے کیے؟ صرف اس لیے کہ آپ لوگ ڈالرز کے آگے بول نہیں سکتے، آپ لوگ ڈالرز کو چاٹتے ہیں، سک کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے بوٹ پالش کرتے. جیسے کہ ہمارا لیڈر عمران خان نے کہا، یہ جو آپ کی اسکرین پر پبلک آ رہی ہے، یہ کیوں آ رہی ہے؟ اس پبلک کا کیا مقصد ہے؟ صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ اپنے لیڈر کو سننا چاہتی ہے. عمران خان ان کے لیے ان کا لیڈر ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان جیسا لیڈر ہمیں دوبارہ نہیں ملنے لگا. اس لیے یہ سپورٹ کر رہے ہیں، یہ اپنی جان بھی دینا چاہتے ہیں، اپنا مال بھی دینا چاہتے ہیں. اور جو بھی آپ لوگ کر لیں، امپورٹڈ حکومت کے لیے میسیج ہے کہ کچھ بھی آپ لوگ کر لیں، جتنی آپ سے کوشش ہو سکتی ہے روکنے کی آپ کوشش کر لیں، لیکن اب انقلاب اور حقیقی آزادی کو کوئی نہیں روک سکتا. کوئی بھی بندہ اب حقیقی آزادی اور انقلاب کو نہیں روک سکتا. اور اگر آپ نے اس جنریشن سے پنگا لیا، یہ جو جنریشن آپ کے سامنے ہے، تھرڈ جنریشن، تو سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی شکست ہوگی، اور ایسی شکست ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس شکست کا کس قدر نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. ہمیں صرف اور صرف الیکشن چاہیے، اور الیکشن کی ڈیٹ چاہیے، اور ہم اس حکومت کو ایکسیپٹ کریں گے جو ہمارے ووٹوں سے آئے گی. ہمیں مسلط شدہ حکومت نہیں چاہیے جو ہمارے اوپر زبردستی مسلط کی گئی ہے، کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. امپورٹڈ حکومت نامنظور. اور یہ نہیں کہ یہ عمران خان کی وجہ سے ہم سب کر رہے ہیں. ہمیں عمران خان نہیں، ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، ہمیں اپنے بندوں سے پیار ہے، ہمیں اپنی فوج سے پیار ہے، ہمیں اپنی اداروں سے پیار ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری فوج، ہمارے ادارے کمزور ہوں کسی بھی صورت، اور ان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے یا ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچائی جائے. اور ہمیں یہ باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ مسٹر عمران خان نے. اور عمران خان نے کبھی بھی اپنی 22 سالہ جد و جہد میں کبھی بھی اس طرح کی اپنی یوتھ کو اور اپنے سپورٹرز کو کبھی بھی نہیں کہا کہ ان اداروں کے اوپر حملہ کرو، جیسے ان چوروں لٹیروں نے کہا، کیا بھی، اور ویڈیوز بھی ہیں، ان کی ویڈیوز بھی ہیں. کیونکہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ اپنے اداروں سے محبت نہیں کرتے، یہ صرف اور صرف اپنے پیسوں کی پوجا کرتے ہیں. ان کو پاکستان سے کیا لینا دینا؟ انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے، یہ تو باہر چلے جائیں گے، انہوں نے تو کچھ نہیں لینا، یہ تو باہر بھاگ جائیں گے جب پاکستان کو کچھ اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو. تو اس لیے یہ وقت ہے میرے پاکستانیوں، اور میں اپنے آپ کو بھی اس میں شریک کر رہا ہوں، کہ ہمیں جاگنے کا یہی وقت ہے، اور ہم نے ہر صورت آزادی لینی ہے. ہم نے اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اپنے لیڈر کو سپورٹ کریں، اور اس کی صحت کے لیے دعا کریں، اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے،
ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے، ہمارے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے، پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، اور اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، نہ اس کو ہونا ہے، نہ اس کی بیوی کو ہونا ہے، نہ اس کے بچوں کو ہونا ہے، اور فیملی پولیٹکس اس میں ہے ہی نہیں، صرف اور صرف عمران خان ہی ہے۔ تو اس لیے ہم نے صرف اور صرف عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔